والمرسلين مولانا حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من أذاها فقد أذاني ومن أذاني فقد أذان الله من أذان الله فقد كفر. سلام علیکم. عزیزان محترم، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ثواباً چند منٹ اور آپ کی زحمت تمام کر دینا چاہوں گا. میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں رسول نے فاطمہ زہرا کی عظمت بیان کی ہے کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے. عظمت جب بیان ہوتی ہے تو جب کوئی بڑا کوئی اونچا کسی کا نام لیتا ہے یا خود اس کی عظمت کے نشان ہوتے ہیں. اگر خدا کسی کی تعریف کر رہا ہے، مدح کر رہا ہے، تو جس کی مدح ہو رہی ہے اب یہ دیکھا جائے گا کہ مدح کرنے والا کون ہے، فضیلت بیان کرنے والا کون ہے، نام لے کے اس کی تعریف کرنے والا کون ہے. تو جیسا مدح کرنے والا ہوگا ویسی مدح کرنے والے کی فضیلت ہوگی، ویسی اس کی تعریف ہوگی. اگر خداوند عالم پیغمبر اسلام کا نام لے کے مدح سرائی کر رہا ہے تو چونکہ خدا اعلیٰ ہے، برتر ہے، اللہ اکبر ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ کسی جیسا نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، وہ احد ہے، سمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، وہ تمام چیزوں ورا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، لم یلد ہے ولم یولدی ہے، جسم نہیں رکھتا، ہاتھ نہیں رکھتا، مکان نہیں رکھتا، مرئی نہیں ہے، مدرک نہیں ہے، وحی نہیں ہے، اسے سب دیکھتا ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. وہ کلیم ہے، وہ علیم ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ مدرک ہے، مصدرک ہے، وہ تمام اسماء کا مالک ہے، تمام اسماء اس کے نام ہیں. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قادر ہے. وہ کن کہے فیکون ہو جائے، وہ کہے ہو جاؤ تو ہو جائے. کوئی چیز محتاج اس بات کی نہیں ہے کہ وہ انتظار کرے خدا کہنے کا، صرف ہو تو ہو جاتی ہے. وہ خدا ہے، وہ محتاج کسی کا نہیں ہے، کائنات اس کی محتاج ہے. وہ حمد ہے، وہ حمید ہے، وہ محمود ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جس کی تعریف کوئی اور کرے. اگر اتنے صفات کا مالک خدا اگر کسی کی تعریف کر رہا ہو کتنا عظیم ہوگا، وہ کتنا برتر ہوگا، وہ کتنا بالا ہوگا. اگر خدا حامد کوئی محمود ہے، خدا کلیم کلیم اللہ ہے، خدا روح اللہ ہے. یہ روح اللہ ہونا، کلیم اللہ ہونا، حمید ہونا، حبیب ہونا، محبوب ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ خدا کے دیے ہوئے صفات ہیں. خدا بتا رہا ہے یہ سارے اسماء مجھ سے نکلے ہیں، میں نے بنایا ہے، میں نے بتایا ہے. تو جو اسماء خدا سے اسماء سے نکل کے بنے ہوں، اتنا عظیم مرتبہ رکھتے ہوں، اور جس کی تعریف خدا کہہ رہا ہو یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا کلیم ہے، یہ روح اللہ ہے، یہ کلیم ہے، یہ خلیل ہے. تو جسے خلیل کہے، جسے روح اللہ کہے، جسے حبیب کہے، ان کی عظمت کیا ہوگی؟ تو جسے خدا اپنی کنیز کہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو تعریف دیکھی جاتی ہے، تعریف کرنے والا کون ہے. اگر کوئی روڈ پہ چل رہا ہے، کسی نے کسی بچے کی تعریف کر دی تو ارے یار ہوتا ہے. اور کسی بچے کی اہمیت کو دیکھ کے میں تعریف کروں تو کیا کہیں گے مولانا نے تعریف کی تھی. تم کون بولنے والے ہوتے ہو؟ مولانا کے سامنے یہ کام ہوا تھا، مولانا نے کچھ نہیں کہا، ہے نا. آپ کچھ نہیں کہیں گے تو مطلب کچھ نہیں ہے،
لیکن بچہ کچھ کر رہا ہے، اس کی تعریف میں کر رہا ہوں، پھر مالک کر رہا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ چونکہ مولانا نے کیا ہے، عظمت کی بات تھی بھی تو مولانا تعریف کی، مولانا کے سامنے یہ کام ہوا ہے، عظمت بات تھی، مولانا خاموش تھے، اب بات واضح ہو گئی، رسول نے کہا فاطمہ تو بلعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ محمد کہہ رہے ہیں۔ محمد کون ہے؟ جو خدا کا حبیب ہے، جس کی زبان پہ مہر لگی ہوئی ہے، محمد کلام کرتا ہی نہیں بغیر میری وحی کے، اب بات واضح ہو گئی، یہ محمد نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ خدا کہہ رہا، نبی کہو فاطمہ تو بلعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، ٹکڑا کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ نہ ہو شریعت خاموش ہو جاتی ہے، فاطمہ نہ ہو شریعت ادھوری ہو جاتی ہے، محمد لاکھ آ جاتے شریعت مکمل نہ ہوتی فاطمہ کے بغیر، کیونکہ جب کائنات ہی بغیر فاطمہ کے ناقص ہے۔ لولا کلمہ خلقت الافلاک، حبیب آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کو خلق نہ کرتے۔ پیغمبر کو کائنات کے خلق کا ذمہ دار بتایا، آپ نہ ہوتے تو کائنات کو خلق نہ کرتے۔ پھر اللہ نے کہا پیغمبر اتنا ہی نہیں ہے، لولا علی لما خلقتک، اے پیغمبر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ یا اللہ، محمد سے کائنات کا مطلب تو معلوم ہے کہ صدقے میں کائنات پیدا ہوئی ہے، آپ عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ جب رحمت کرنے والا رحم کرنے والا نہ ہو تو جس پہ رحم کرنا وہ نہ ہو تو ابھی کچھ نہیں ہے، بات سمجھ آتی ہے؟ لیکن علی نہ ہو تو آپ نہ ہو، یہ کیا مطلب ہوا؟ اللہ آواز دے گا، کیا ذوالاشیاء نہیں معلوم؟ علی نہیں تو محمد خاموش ہو جاتے ہیں، یہ خلافت ہے ہی اسی لیے کہ اگر علی نہ ہوتے تو محمد تمہیں پیدا نہ کرتا، قدم پہ، حضر میں، سفر میں، بستر پہ، منبر پہ، بدر میں، احد میں، خیبر میں، جہاں جہاں محمد ہے وہاں وہاں علی ہے۔ اہل غیروں کی مثال نہیں دیتا، اب آج جو سو کے تلواروں کے سائے میں محمد پہ جان قربان کرے اسے علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ محمد کو علی نے، علی کلی کو محمد کا مددگار بنایا۔ آپ نے کیوں؟ کیا ضرورت تھی؟ علی تو وہ ہے جس نے آدم کی، نوح کی، ابراہیم کی، سب کی مدد کی ہے۔ تو یہ کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن پڑھیے، قرآن میں دو لفظ ہے، اللہ اور رب، اللہ اور رب، دو چیز۔ اللہ کے معنی خدا کے ہیں، جو خدا ہے وہ رب ہے، مگر جو رب ہے وہ خدا نہیں ہے۔ باریک جملہ ہے، سنبھالیے گا، ظاہر ہی ہونا چاہیے۔ اللہ ہے وہ رب ہے، مگر جو رب ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ کیسے؟ چھوٹی مثال ہم اپنے بھی دیتے ہیں، خدا نے والدین کو کیا کہا ہے؟ رب کہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیا، والدین کو رب کا، پالنے والے، پیدا کرنے والے، پرورش کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ اللہ رب ہے، رب اللہ نہیں ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں، جہاں جہاں رب ہوا ہے وہاں مدد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، پیدا کرنے والا، مدد کرنے والا، ساتھ دینے والا، قربان ہونے والا، بچانے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ ہر ایک رب نہیں ہوتا، غلام کو پالے، غلام کو پالنے والا رب ہے۔
جب ہم پہلے تھے تو کیا کہا آنا والی من نور واحد، جب محمد تھے تو علی بھی تھے نا، چونکہ دونوں ایک ہی نور سے ہیں، علی بھی تھے محمد بھی تھے، ہر حال ہر جگہ انہوں نے مدد کی، جس نے بلایا آ کے مدد کی، ورنہ مولا یہ نہ کہتے کہ نوح کشتی پار لگانے والا میں، موسیٰ سے بات کرنے والا میں، ابراہیم بچانے والا میں، روح کو دینے والا میں، حیات دینے والا میں، موت دینے والا میں، بارش دینے والا میں۔ بے خدا تو بادشاہ ہے نا، خدا کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ وہ اپنے غلاموں سے کہتا ہے کہ تمہیں لگایا ہے، علی سے کہا علی ہم نے تم کو قدرت دے دی ہے، اب جو کرنا ہے کرو، مرضی تمہاری ہے، حکومت تمہاری ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، لولا علی لما خلقتک، اے محمد علی نہ ہوتے تو آپ کو پیدا نہ کرتا۔ کیوں؟ کہ کوئی بچانے والا ہونا چاہیے تھا، مددگار ہونا چاہیے تھا۔ علی کو پہلے آپ کو بھیجا، علی کو مددگار بنا کے بھیجا۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ لولا الفاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی اے علی نہ آپ کو پیدا کرتا نہ محمد کو پیدا کرتا۔ سلام علیکم۔ اے فاطمہ لولا الفاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو اے محمد اے علی نہ آپ کو پیدا کرتا نہ محمد۔ یا اللہ علی کا سمجھ پہ تو آ گیا، فاطمہ سے جس کی حالت ہے کہ اس لیے کہ فاطمہ وہ ہے کہ علی کے علاوہ کوئی کفر نہیں ہے، فاطمہ وہ ہے جس کا محمد جیسا باپ نہیں ہے۔ اگر محمد نہ ہو تو خدیجہ کے پاس کوئی شوہر ہی نہیں، بڑھاپا آ گیا، شوہر کے انتظار میں بڑھاپا آ گیا۔ کوئی پڑھا تھا نا کہ کوئی جوان آئے گا، خوبصورت آئے گا، حسین آئے گا، زلفیں ہوگی، گورا ہوگا، 18-25 سال کا جوان ہوگا، پڑھا تھا، اسی انتظار میں جوان بیٹھی تھی۔ اما زلیخا بڑھاپے میں جوانی تمنا کر لے جوان ہو جائیں، یہ تو زہرا کی ماں ہے۔ انتظار کیا، دیکھا خوبصورت کیسے ہے، یہ امیر ہے، صادق ہے، سب کچھ تمام تعریفیں۔ محمد کا پیار بہت پیار تھا، دل میں محبت تھی، دیکھا نہیں تھا۔ جب واقعی محبت ہوتی ہے، جب دل جوان ہوتا ہے تو روح جوان ہوتی ہے، جس لاکھ بوڑھا ہو جائے۔ اگر جوانی دیکھنی ہے تو کربلا میں جاوے حبیب کو دیکھیے، دل جوان تھا، جس بوڑھا تھا، حسین کے مقابلے لڑنے گیا۔ اگر دل بوڑھا ہو گیا ہوتا تو میدان چھوڑ کے چلے جاتے۔ صلوات محمد علیہ بھائی بدرو ہاتھوں خندق ہو رہے میں سارے علی جیسے جوان نہیں تھے، بوڑھے بھی تھے، 70 سال 80 سال 100 سال کے بھی تھے، میدان میں آئے تھے، پہاڑوں پہ نہیں گئے تھے، میدان میں لڑ رہے تھے۔ کیوں لڑ رہے تھے؟ کیونکہ علی کی محبت میں دل جوان تھا، یہ بھاگے اس لیے کہ نفرت علی میں دل بوڑھا ہو گیا تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ جوانی کا عالم ہے، نہیں خاصگاری۔ اللہ اکبر، رشتہ بھیجا، پیغمبر رک جاؤ پہلے چچا سے پوچھیں۔ محمد نے ابو طالب پر فتویٰ لگانے والوں پر ایسا زوردار تماچا مارا کہ آج تک منہ پھیر پھیر معاف کر دو، معاف کر دو۔ یہ تماچا بتاتا ہے ابو طالب کے نام پر اگر ایمان لائے ہوتے تو چہرہ سیدھا ہوتا، یہ چہرہ پھیرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ پوچھے لیتے ہیں، یہ پوچھنا پیغمبر کو بتاتا ہے کہ میں وہ ہوں جو نبی ہے، میں وہ ہوں جسے اللہ نے بھیجا۔ کہاں تعریف کے لیے دیکھنا یہ تعریف کرنے والا کون، کسی تعریف کر رہا؟ خدا تعریف محمد ہی کر رہا ہے۔ محمد بنا کے بھیجا اللہ کو، اللہ نے بھیجا ہے۔ محمد پوچھو پہلے اپنے چچا سے، تو خدیجہ یہ نہیں کہا اس سے کہ پوچھنا ہے،
خدیجہ بولتے تھی کیا ضرورت ہے، وہ کون میں کون جانے دیجیے. کیا کہا؟ خاموشی اختیار کر لی. خدیجہ خاموش رہنا بتا رہا ہے کہ جو آپ کہتے ہیں سچی بات ہے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، سوال نہیں پائے. خدیجہ خاموشی، ایک خاموشی ذوالعشیرہ میں تھی. جب پیغمبر نے کہا تھا کہ کل علم اس کو دوں گا جو میری مدد کرے گا، میرا وزیر ہوگا، جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا، اور جب پوچھے ابو لہب کھڑے ہو کر کے دھکایا سب کو، پیغمبر کے کہنے پر خاموش رہے. مرچی لگی اسے تنکا وہ کہ جو حقدار نہ تھا. ابو لہب کھڑا ہو گیا، ایسا کھڑا ہوا خدا نے دونوں ہاتھ توڑ دیے، لولا بنایا، اور ایسا لولا بنایا کہ تبت یاد ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. اب معلوم سمجھ آیا کہ رشتہ کام نہیں آتا، ایمان کام آتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. رشتہ داریوں پہ نہ جایا کرو. اما خون رشتہ تو ابو لہب ابو جہل کا تھا، پیغمبر سے یہ خونی تھے. اللہ نے کہا اما خونی نہیں چاہیے، ایمان کا رشتہ چاہیے. صلوات پڑھے محمد والے. جب پیغمبر نے کہا کہ کل میرا جو مدد کرے گا میرا وزیر یا نشین ہوگا، پیغمبر خاموش تھے. کیا کہا تھا؟ کہا تھا بلہب جو محمد کہہ رہے تھے، بتا رہا تھا کہ کہنے والے کچھ تھے، سننے والے کچھ تھے. یہ تعلیم بتا رہی ہے کہ تم لا کہتے ہو ایمان ہوئے. یہ دعوت کا اعلان نہیں تھا بلکہ ابو طالب کے ایمان کا اظہار تھا. اعلان تھا کہ ابو طالب کس نظام میں جا رہے ہیں. وہاں پہ خدیجہ خاموش ہو گئی. آئے کہاں آئے؟ چچا کے پاس. چچا ایسا ایسا مسئلہ ہے. آپ آئے خدیجہ کے یہاں رشتہ لے کر کے. رشتہ طے ہو گیا. وارے امت، رسول کی امت، دن رات اللہ اللہ نبی نبی اللہ اللہ کرتی ہے امت. رسول کا رشتہ آیا ہے. تمہاری دعا تمہارے نے مٹھی خاک. کافر نبی کا رشتہ لے کر کے آیا ہے نا. نبی کا رشتہ لے کر کے، محمد کا رشتہ لایا ہے. بڑے ایماندار ہو، نبی والے ہو، ایک پجاری کو بلاؤ اور اپنے بیٹے کا رشتہ بھیج دو اس کے ساتھ. پجاری کو بلاؤ، اپنے بیٹے کا نہیں وہ کافر ہے، ہم مسلمان. تو ہے نبی مسلمان نہ تھے. ابو طالب آدمی نام میں تھے. محمد کو نہیں معلوم کہ رشتہ ہم مسلمان کہاں یہ کافر نعوذ باللہ ان کے رشتہ میں لے کے جا رہے ہیں. چلیے نہیں کوئی تھا رہا ہوگا، چلیے مان لیا، نہیں چلے گئے الحمدللہ. مگر اب کیا ہوا تماشا؟ شادی طے ہو گئی، دن تاریخ ہو گئی، بارات بھی آ گئی. اور بارات آئی تو دھوم دھام سے سر پر سرداروں والی پگڑی، چہرے پر قرآن کا صحرا، محمد آگے آگے سردار پیچھے پیچھے. یہ چچا نہیں ہے، یہ باپ آ رہا ہے جس نے پالا ہے محمد کو. اب کے لیے فرض پیشہ ہوا ہے، لوگ بیٹھ گئے. اب پوچھئے امت سے، خاص کاری لائے تھے کوئی نہیں تھا تو کیا انگ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا؟ کہاں چلے گئے تھے اور لوگ؟ کہاں چلے گئے تھے کہ محمد کا نکاح پڑھنے کے لیے کوئی نہیں؟ پڑھا کس نے؟ تمہارے نگاہ میں ایسے نے پڑھا جو با ایمان نہیں تھا. محمد کو گوارا کیسے ہوا؟ محمد کو گوارا کیسے ہوا؟ خدا خاموش کیسے رہا کہ میرے حبیب کا نکاح کافر پڑھا ہے؟ اب خدا نے اس کے محمد کو یاد نہیں بھیجی. یہ نہ بھیجنا بتاتا ہے کہ خدا بھی نکاح پہ راضی تھا. خدا نے منع کیا نا کافروں سے نہ ملو، اس سے نہ ملو، تو یہ نہیں کہتا
آیت نہیں آئی، کوئی حکم نہیں آیا. چلیے آیت نہیں آئی، مولوی صاحب آپ نے پہلا اعلان نبی نے کے کان میں کیا پڑھا؟ نبی نے کہا پڑھیے 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 کلمہ پڑھیے کلمہ پڑھیے. نبو نے ہلایا، اما کان کی بات منہ کی بات تم نے سن لی کہ پھس کیا بات ہوئی، کان میں کیا باتیں ہوئی. نبی کہنا پڑھو، کہتے نہیں پڑھیں گے. یہ سن لیا اور سوالات کا اعلان نسل میں آیا. سلوات پڑھے محمد نہیں پڑھا. چلیے نہیں پڑھا بھائی. محمد صاحب کا نکاح تمہاری نکاح میں ایسے نے پڑھا جو کلمہ کو نہیں تھا. چلو مولوی صاحب تم نے علم دیکھے ہیں، تاریخ دیکھے، نکاح ٹوٹ گیا تمہارا. الحمدللہ کہتے ہیں نا کہ یا علی حب کا ایمان وبغض کا کفر نفاق، یعنی تمہاری محبت ایمان ہے، تمہاری بغض کا کفر نفاق ہے. جو علی سے نفرت کرتا ہے اس کا نکاح بھی صحیح نہیں ہے، نکاح بھی صحیح نہیں ہے. بھئی ایک کافر کا نکاح مسلمان سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بھئی مسلمان علی والی لڑکی ہو، کافر لڑکا ہو، علی والا لڑکا ہو، کافر لڑکی ہو، نکاح نہیں ہوگا، نکاح باطل ہے. چلیے آپ کا نکاح آپ نے ماشاءاللہ الحمدللہ ہر گلی ہر کچھ سے یا حسین یا علی یا عباس، کبھی تعزیہ ہے، کبھی ذوالجناح ہے، کبھی علم ہے، کبھی شبیہ ہے، دن رات لگا رہتا ہے. ہندوستان نہیں، دنیا کے کونے کونے میں، ابا کے گھر کے پاس، نانا گھر کے پاس، پاکستان کے گلی کوچوں میں علم گزر رہا ہے. یا حسین کس نے دیکھا؟ اماں نے دیکھا، نانا نے دیکھا، دادے. پوچھا کبھی نکاح پڑھوایا تھا؟ جب نکاح نہیں پڑھوایا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نکاح ٹوٹا. جب نکاح ٹوٹا اولادیں ہوئی. علی تیرا ہوتا تو نہیں ہے بھائی. علی حبوں کا ایمان بغض کا کفر نفاق. علی تمہاری محبت حلالی کے دل میں ہوگی، جو غیر حلالی ہوگا اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی. اما جس کا نکاح صحیح ہوگا اولاد جائز ہوگی، جس کا نکاح ٹوٹ جائے گا نکاح باطل ہوگا، اولادیں صحیح نہ ہوگی. اب یہ نہ کہو دنیا میں علی والے کیوں نہیں آئے. دشمنی اور دشمنوں کو بچانے کا اپنا ایمان ضائع مت کرو. ایسا نہ ہو کہ قیامت میں خود رسول کھڑا کر دے کہ تم نے زہرا کے قاتلوں کو بچانے کا اپنا ایمان ضائع کر دیا، ضائع کر دیا. اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے. اگر واقعی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد کو اللہ کا رسول واقعی طور پر، سچے طور پر، سچے ایمان سے اگر مانتے ہیں تو قاتلان زہرا پر لعنت ہونی چاہیے. اگر واقعی طور پر ایمان اللہ پر ہے، واقعی طور پر محمد رسول اللہ کے ہیں، ایمان پر حق ہے، کلمہ درست پڑھتے ہیں، تو یاد رہے فاطمہ بنات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من اذاہا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی، اذانی، اس نے مجھے اذیت دی. جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. اب بات طے ہو جائے گی. جو خدا کو ناراض کرے، جو خدا کو ناراض کرے رسول کے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، ایمان سے خارج ہے. تو ایمان بچانے کے لیے کم سے کم قاتلان حسین کو رضی اللہ نہ کہو، دشمنان زہرا کو بچانے کی کوشش نہ کرو. صلوات پڑھے محمد ورنہ ایمان جاتے دیر نہیں لگے گی. کیونکہ جب محمد ہی سے عداوت ہے پھر ایمان کس چیز کا؟ زہرا نہیں تو محمد نہیں. زہرا کو ہٹا دیجئے گا، محمد کا وجود ناقص ہو کے رہ جائے گا.
اگر محمد کی رسالت کو مکمل کرنا ہے تو زہرا کو ساتھ میں رکھنا ہوگا. زہرا کو ناراض کر کے محمد کو خوش رکھیں گے، جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ میری لال میری بیٹی میرے لیے میری ماں کے برابر ہے. فاطمہ تو امو ابیہا، جس بیٹی کو رسول ماں کا درجہ دیں، اسے ناراض کرنے والے کو کیا رسول معاف کریں گے؟ سوچو، غلط نہیں تو کم سے کم سوچنے کا مقام ہے کہ آیا زہرا کو ناراض کرنے سے رسول ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ معافی مانگی تھی، تلافی کی تھی اور ٹھکانہ کیا تھا، میکانہ کیا تھا، اس پہ نہیں. ناراض تھی کہ نہیں تھی؟ ناراض تھی، معافی مانگی تھی. کیا فاطمہ راضی ہوئی تھی؟ کیا فاطمہ راضی ہوئی تھی؟ راضی ہوئی ہوتی تو یہ بتا دیجئے کہ جناب حمزہ کا جگر کیوں کھایا جاتا؟ اگر فاطمہ راضی تھی تو جنگ جمل کیوں ہوئی تھی؟ فاطمہ راضی تھی تو صفین میں قرآن کو لہجے بلند کیوں کیا گیا تھا؟ فاطمہ راضی تھی تو 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین کو ابو سفیان کے پوتے نے کیوں مارا تھا؟ بچائیں گے؟ کسے بچائیں گے؟ کیوں نہیں بچا سکتے؟ اس لیے کہ یہ کھلا کھلا گناہ ہے. جو کھلا کھلا گناہ کرتا ہے شریعت کے حکم کے مطابق وہ سنسار کا حقدار ہوتا ہے. جو کھلا کھلا حرام کام کرے، عمدی طور پر کسی کا خون بہائے تو خون کا بدلہ خون، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ. قرآن کا فیصلہ ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ کھلا کھلا جو اذیت جو ظلم کر رہا ہے، جیسا ظلم ہوگا ویسا بدلہ دیا جائے گا. تو اگر امام قبول کرنے کے بعد تلوار اٹھائیں گے اور قاتلان حسین سے حسین خون کا بدلہ لیں گے تو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ تکلیف بتا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں حسین قاتلوں سے محبت ہے. اگر محبت نہ ہوتی تو امام کے ظہور کے بعد بدلہ لینے میں اعتراض نہ ہوتا. یہ اعتراض بتا رہا ہے کہ ہمیں قبول نہیں ہے کہ بدلہ لے ہمارے والوں کو مارے. کیوں بھیا؟ تم نے حسین کو مارا، تم نے علی کو مارا، تم نے حسن کو مارا، تم نے سب کو مارا. یہ بات دیگرے امام ائمہ معصومین جنگ کر سکتے تھے، مگر شریعت کے لیے جیسے علی خاموش رہے، چوتھے امام خاموش رہے، پانچ امام، یہ جنگ بتا رہی ہے کہ جنگ کر کے حسین نے بتایا کہ یہاں پر جنگ کر کے اسلام بچایا جا سکتا تھا. اگر جنگ نہ کی ہوتی اسلام ختم ہو گیا ہوگا. یہ پہلا مقام ہے کہ جہاں کوئی بھی انسان مر کے زندہ ہے، اور دنیا میں جو مر جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ زہرا ہے بات ناز کا شریف. من اذاہا فقد اذانی، جس نے مجھے اذیت دی، زہرا اس نے مجھے اذیت دی. یہ عظمت ہے زہرا کی. زہرا وہ صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، مرضیہ ہیں، عابدہ ہیں، ساجدہ ہیں، شہیدہ ہیں، صفیہ ہیں، مرضیہ ہیں، عالیہ ہیں، بطول ہیں، بدریہ ہیں، زاہدہ ہیں، عالیہ ہیں، صفیہ ہیں، صافیہ ہیں، عالیہ ہیں. یہ زہرا ہے جس صفات کاملہ کی مالک ہے. جہاں جاؤ یا زہرا ملے گی، یا سیدہ ملے گی، یا عالیہ ملے گی. اب ہر ایک یہ چاہتا ہے میری بیٹی کا نام زہرا کے نام پر ہو. زہرا جیسی صادقہ، زہرا جیسی بال دامن، جیسا زہرا جی طاہرہ، رسول کے زمانے میں کوئی اور زہرا جیسا نہیں تھا. اگر ہوتا تو چادر میں وہ بھی ہوتا. سب تھے مگر زہرا جیسا نہیں تھا. اما جب زہرا جیسا نہیں تھا تو کائنات کی سیدہ، جنت کی مالکہ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ سلام پڑھے محمد والوں. اگر زہرا جیسا صادق اور امین ہوتا، علی جیسا صادق الوعد کوئی ہوتا تو مواہلہ میں وہ بھی آتا. رسول کا بیٹا کوئی اور ہوتا، بیٹی کوئی اور، بات کہہ گیا، بیٹی کوئی اور ہوتی تو داماد بھی کوئی اور ہوتا. اللہ اکبر. بھائی رسول کی بیٹی کا کہا کل
ہم آ رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ. فاطمہ گئی، حسن حسین گئے، علی گئے، بیٹی کے مقام پر فاطمہ زہرا ہے. کوئی اور ہوتا تو وہ بھی آتی، آتی تو آتا بھی. یہ نہ آنا بتا رہا ہے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم بھی تمہارے داماد ہیں. کہا تھا نا اگر زہرا کے علاوہ کوئی اور بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی سقیفہ میں آتی، وہ بھی میدان دربار میں آتی حق مانگنے کے لیے. میرا بھی حق ہے. چلو بیٹیاں مر گئی تھی، داماد تو تھے، نواسے تو تھے، وہ بھی آتے. کون نواسے؟ تاریخ میں دکھا دو. تاریخ کہتی ہے بھائی سورہ کوثر نے کہا نبی خاموش نہ ہوئیے، ہم آپ کوثر دے رہے ہیں. جب 4 بیٹیاں تھی تو کوثر ضرورت کیا تھی؟ فاطمہ کیوں آئی؟ فاطمہ آئی ہیں رسول کے دل مولود کو مطمئن ہو بچانے کے لیے، اسے مرہم لگانے کے لیے آئی ہیں. بیٹے نہیں ہیں، عبداللہ نہیں ہیں، طاہر نہیں ہیں. اللہ نے کہا گھبراتے کہ ہوں حسن جیسے، حسین جیسے. دلیل کیا ہے؟ ابنانا وابناکم، ابنانا وابناکم. قرآن کہہ رہا ہے ہم اپنے بیٹے کو لائے تو اپنے بیٹے کو لاؤ. یا اللہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ نواسے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں تو رسول کا بیٹا کہہ رہا ہے. اللہ بات دے گا. کیا تم نے سورہ کوثر نہیں پڑھی؟ یہی تو ہے کے زندگی نام سے محمد کی رسل بڑھنے والی. اسی لیے کہا اولنا محمد آخرنا محمد، پہلا محمد ہے، آخر محمد ہے، اوسط محمد، سب کے سب محمد ہے. صلوات پڑھے محمد والا. صادقہ آئی ہیں، مباہلے میں آئی ہیں. کہاں آئی مباہلے میں؟ کس کے مقابلے میں آئی ہیں؟ جھوٹوں کے مقابلے میں آئی ہیں. جھوٹوں کے مقابلے میں آئی ہیں. اوپر سے اللہ نے کہا ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا ونسلما نبتہل ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. لعنت جھوٹوں پر کرنے کے لیے آیت بھی آئی ہے. آگے آگے 5 ہیں، پیچھے پیچھے لعنت ہے. آگے آگے جب یہ منہ کھولیں گے کہ یہاں سبقت کرے گی، لیکن منہ کھلا نہیں، آرڈر ہوا نہیں، چونکہ سامنے والے بھاگ کھڑے ہوئے. جس کے ساتھ منہ کھلنا تھا ان کا وہ بھاگ کھڑے ہوئے. اب یہ انتظار میں ہے ہم تو آپ جائیں گے نہیں، بل حقدار کے لیے ہوئے. حقدار جب تک نہ ملے گا، جب تک گلے کے ہار نہ بن جائیں گے، ہار کا فائدہ کیا ہے؟ بہار اس لیے ہوتا ہے بھئی ہر ایک گلے میں ڈالنے کے لیے نا کہ ہار بن کر کے آیا خدا کے یہاں سے لعنت تھا. اور لعنت حقدار کو ملنی چاہیے، غیر حقدار کو نہیں. حقدار کون ہوگا؟ حقدار وہ ہوگا جو زہرا کو، جو محمد کو، جو علی کو، جو حسن کو، جو حسین کو جھوٹا کہے گا. چونکہ لعنت آئی تھی جھوٹوں پر لعنت کے لیے. جو جھوٹا ہوگا اس پہ یہ، جو انہیں جھوٹا ثابت کرے گا اس کے گلے میں یہ پڑے گی. انہوں نے کیا کہا؟ ہم ایسے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ جگہ چھوڑنے کو تیار ہے. یہ راہب لوگ، یہ مسیحی لوگ، عیسیٰ کے ماننے والے، عیسیٰ کے ماننے والے، انہوں نے چال دیکھی، چلن دیکھی، چلنا دیکھا، اٹھنا دیکھا، بیٹھنا دیکھا، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. اس سے مقابلہ نہ کرنا ورنہ پتھر کا پہاڑ جگہ چھوڑ دے گا. یہ کیسا ایمان تھا. اور جنہوں نے کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، اٹھے بھی ہیں، بیٹھے بھی ہیں، بہت بیٹیاں بھی لے گئے ہیں. انہوں نے نہیں پہچانا محمد کیسے ہیں، فاطمہ کیسی ہیں. ساتھ چلے بھی پھرے بھی، پھر بھی کہا تو جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، نہیں پہچانے. اب یہ کہا جائے کہ یہ امت افضل ہے یا نصیری افضل ہے؟ جنہوں نے حقدار کے حق کو پہچانا وہ افضل ہے. جو جان کے مکر گئے ان کی حیثیت نہیں ہے، ان کی اوقات نہیں ہے. لعنت کی ہوئی ہے چونکہ بھاگ گئے، لعنت پڑی نہیں.
جو چیز آ جاتی ہے وہ جاتی نہیں، وہ جاتی نہیں، چونکہ جو ہار پہنائے گا وہ موجود ہے۔ اگر ہار پہنانے والا نہ ہوتا تو ہار بھی چلا گیا ہوتا، لیکن ہار آئی تھی جھوٹوں گلے لالچیوں گلے پڑنے کے لیے، جو انہیں جھوٹا ثابت کرے گا، جو جھوٹا کہے گا اس کے گلے میں جائے گی۔ زہرا نے کہا لعنت بن کے ہار آئی ہے، گھبرا نہیں، تجھے خالی نہ چھوڑوں گی، میں پہناؤں گی ضرور۔ دربار میں فداء مانگنے نہیں آئی تھی، حق مانگنے نہیں آئی تھی، بلکہ لعنت کا ہار جو باہر چلا رہا تھا اسے حقدار تک پہنچانے آئی تھی۔ آئی ہے، کیا کہا؟ میرا حق ہے، مجھے دے دو۔ کا دلیل کیا ہے؟ گواہ کون ہے؟ علی ہے، حسن ہے۔ کا گواہی نہیں مانی جاتی؟ اب معلوم ہوا مباہلہ کے سچوں کی گواہی یہاں انکار کیا گیا، انہیں جھوٹا بنایا گیا۔ جب یہاں جھوٹا بنا تو ہار آیا ہی سے تھا، جو ان کو جھوٹا بنائے گا اس کے گلے بنا دیا جائے گا۔ سرکار پڑھے محمد والے لعنت کا ہار جو ہے سیدہ کی دین ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے۔ یہ زہرا نے بھیجا ہے، بتایا ہے، دیکھو جو ہمارے حق کا انکار کرے، جو ہمارے سچائی کا انکار کرے، جو ہمارے جھوٹ ہم کو جھوٹ کہے، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ بس عزیزان محترم، بات کہاں کرنا چاہیے؟ تو یہ خوشی کا مقام اس زہرا کے لیے۔ جانے خدیجہ نے عہد کیا، شادی ہو گئی۔ جناب خدیجہ کی آغوش میں خود جناب خدیجہ کہتی ہے جب میری شکم میں یہ بچی تھی تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیا مطلب اس کا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فاطمہ زہرا اپنی ماں سے باتیں کیا کرتی تھی، اپنی ماں سے گفتگو کرتی تھی، دل بہلاتی تھی، ان کا ساتھ دیتی تھی۔ اور جب آپ دنیا تشریف لائی ہیں، تاریخ کے فقرے ہیں، تشریف لائیں تو اس وقت کی عورتوں نے جناب خدیجہ کا ساتھ چھوڑ رکھا تھا، کوئی نہیں ساتھ دے رہا ہے۔ کیوں؟ دشمنی پر کہ محمد شادی کر لی ہے، کوئی نہیں۔ مگر اس وقت آیا کون؟ جنت سے ہوا آئی، جنت سے سارا آئی، مریم آئی، حاجرہ آئی۔ اما جس کی پیدائش کے وقت جنت سے عورتیں آ جائیں، اس زہرا کی علامت کیا ہوگی؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جو آپ دنیا میں آئی آپ نے فوراً سجدہ کیا، سجدے کو سب کو سجدے میں رکھا، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی خدیجہ جب تذکرہ بیٹی کا ہے تو ماں کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ اتنی عظیم بیٹی ہے جسے رسول نے جنت کی مالکہ قرار دیا ہے، خاتون جنت قرار دیا ہے۔ کیا کہا؟ جنت ماؤں کے قدموں میں ہے، جنت ماؤں کے قدموں میں ہے۔ حسنین کون ہیں؟ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں زہرا ہے۔ حسنین سے جنت کے جوانوں کی جنت زہرا قدموں میں ہے۔ زہرا کون ہے؟ کا بیٹی ہیں، کس کی ہیں؟ کا خدیجہ کی ہیں۔ یہ سیدہ نساء عالمین ہے، خاتون جنت ہے۔ اما خدیجہ وہ ہے جس کے قدموں میں زہرا کی جنت ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اگر آگے بڑھ جاؤ غلط نہ ہوگا، رسول نے کہا فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ حدیث کو لے کے چلیں گے تو فاطمہ وہ ہے جس کے قدموں میں محمد کی جنت ہے۔ یہ فاطمہ اتنی عظیم خاتون ہے، اتنی عظیم خاتون ہے، محمد کے سامنے تمام کائنات کھڑی ہوتی ہے۔ محمد آ جائیں کائنات کھڑی ہو جاتی ہے، سلام کرنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب محمد آ جائیں تو کائنات کھڑی ہو جاتی ہے۔ اما محمد وہ ہے جس کے سامنے کائنات کھڑی ہو، فاطمہ وہ ہے جس سے سارے محمد کھڑا ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اور ذکر کے واسطے جہاں مسلمین کہ یا اللہ بی بی ولادت کا واسطہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما یا اللہ ہماری مشکل کو آسان فرما یا اللہ مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں کی مشکلات کو آسان فرما مرحومین کی مغفرت فرما بی بی کا واسطہ ہے ان کے حق کا واسطہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ جنت بقی کے روزوں کو تعمیر ہونے کے اسباب مہیا فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین خدا تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما شیعان حضر کرار کی حفاظت فرما علماء اعلام مراجع اعلام کی حفاظت فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد خدایا بی بی کو سرادی خوشبود فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اوان و انصار بشمار فرما بحق محمد و آلہ الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما